मोहतरम सामीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरतुल बकरा की एक आयत खुतबा सुनाना के बाद आपके सामने पढ़ी है। इंशाअल्लाह चंद बातें मैं इस जुमे के खुतबे में तकदीर पर ईमान के ताल्लुक से रखना चाहता हूँ। ये जान लीजिए, जो कुछ भी हमारे साथ होता है या होता आया है, सब अच्छा ही होता है और अच्छा ही होता आया है। इसी का नाम अगर सादगी से कहा जाए तो तकदीर पर ईमान। हमें और आपको ये बात मालूम है कि हमारी तकदीर दुनिया बनने से 50,000 साल पहले लिख दी गई थी कि हमारे साथ क्या होना है। जब हमें ये चीज मालूम है कि हमारी तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है, तो जो कुछ भी हालात हम पर आते हैं, चाहे वो गम के हों, परेशानी के हों, दुख के हों, तकलीफ के हों, बीमारी के हों, माल और असबाब में खसारे के हों या जानी नुकसान के हों, कोई भी हालात हम पर आते हैं, तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है और ये तकदीर में लिखा जा चुका है। ये बात और भी मालूम है कि तकदीर को भी हम बदल सकते हैं बजरिए दुआ। कभी कभार होता यह है कि दुआ भी हमें लगता है कि कबूल नहीं हो रही, जबकि दुआ के कबूलियत के असबाब 3 होते हैं। 3 तरह से दुआ कबूल होती है। पहले ये तो दुआ जो मांगते हैं वो मिल जाता है। दूसरा, वो जो मांगा उसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बला टाल दी, कोई मुसीबत टाल दी, या जो मांगा उसको ना दे करके न दुनिया में दिया न कोई बला टाली, बल्कि आखिरत में उसके लिए जखीरा कर लिया कि इसका बदला हम आखिरत में देंगे। दुआ हर हाल में कबूल होती। जब सब कुछ हमको मालूम है, तकदीर में लिखा जा चुका है, दुआ से तकदीर बदली जा सकती है, फिर भी हम क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदगुमान हो जाते हैं। हमारी और आपकी शिकायतें क्या रहती हैं? मुझे ही ये तकलीफ क्यों मिलनी थी? मेरे ही हालात क्यों खराब होने थे? मुझे ही ये बीमारी क्यों मिलनी थी? मेरे साथ ही ये हादसा होना था। इतनी तैयारी के बावजूद भी मेरा नाम नहीं आया फला एग्जाम में, इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, उसमें खसारा हो गया। मैंने ये सोचा था और ये हुआ, मैंने वो सोचा था और ये हो गया। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब ईमान की कमजोरी है। जबकि तकदीर पर ईमान लाने वाला शख्स वो इस बात को तस्लीम करेगा, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो खैर होता है, भलाई होता है। मैंने जो खुतबे में सुनाना की बात आयत पढ़ी सूरह बकरा की, उसमें कहा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो आसान तकरहु शयअन, और बहुत सारी चीजों को तुम पसंद नहीं करते हो, वह खैरुल लकुम, जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। वो आसान तुहिब्बु शयअन वह शर्रुल लकुम, और बहुत सारी चीजों को तुम पसंद करते हो कि ये हो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है? तुम्हारे लिए शर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा बेहतर जानने वाला है। अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानता है। हमें अगर आज बीमार कर रहा है तो हो सकता है हमारी मौत अभी लिखी ना हो, इसलिए बीमार कर दिया। मौत से बेहतर तो बीमारी है। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो माली नुकसान होता है। किसी का बच्चा अगर इंतकाल हो जाए या हमारा कोई अजीज का इंतकाल हो जाए, सबसे बड़ा खसारा होता है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है, अगर कोई शख्स इंतकाल फरमा जाए तो उसका नौहा 3 दिन के लिए हो सकता है। लेकिन क्या हम मुआशरे में देखते हैं, किसी एक बच्चे का या किसी एक शख्स का इंतकाल होता है जब, तो उसके घर वाले 10 साल तक याद करते हैं, काश तुमने वक्त पे पैसा भेज दिया होता, काश फला हॉस्पिटल में चले जाते, उनको ये चीज मिल जाती तो वो बचे रहते अभी तक। तो हम क्या करते हैं? तकरीबन सवाल करते हैं। ये सवाल बेजा है, फजूल है। हमें मालूम होना चाहिए जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। हम कुछ चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? शर होता है। और कुछ चीजों को नापसंद करते हैं, उसमें खैर होता है। और कुरान हदीस में वाकयात हैं, साहबा किराम की जिंदगी है, अंबिया की जिंदगी है, रसूलों की जिंदगी है, हमारे लिए बाइसे नमूना है। उनको पढ़े हम, उनको समझे, वहां से सबक ले कि उनकी जिंदगी से हमें क्या मिल रहा है। तमाम अंबिया किराम के वाकयात मेरे पास है। मैं एक चंद नबियों के वाकयात बयान करूंगा। इतना जान लीजिए, जो कुछ भी होता है, जो भी फैसला अल्लाह करता है, वो हमारे लिए बाइसे खैर होता है।
یہ مسند احمد کی روایت ہے. جو کچھ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہو یا ہمارے خلاف فیصلہ ہو، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر ہوتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ اگر مومن شخص کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تب بھی خیر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نہ بخار کو غلط کہو، نہ ہوا کو غلط کہو، نہ موسم کو غلط کہو، نہ کوئی وبا کو غلط کہو. وہ ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی. اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارے پاس ایک نبی کا واقعہ ہے. اگر ہم جیل میں بند ہیں تو ہمارے پاس ایک نبی کا واقعہ ہے. یہاں تک کہ اگر ہمارا کوئی عزیز اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے واقعات ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، محبت تھی، آنکھوں سے آنسو نکلے. لیکن ایک نبی کو تو معلوم ہوتا ہے نا مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہی تو آئیڈل اور نمونہ ہے ہمارے لیے. وہ فوقا نہیں کی. کیا ان سے افضل کوئی بشر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب ان کا بیٹا انتقال کر جائے پوری امت کو رونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن وہ نہیں روئے. سبق کیا دیا کہ اگر ہمارا کوئی عزیز ختم ہو جائے، انتقال کر جائے تو ہمیں رونا نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اسی میں خیر چھپا ہوا ہے. بچوں کا انتقال ہوا، بچہ زندہ رہی، اس میں خیر تھا. ایسے ہی ام سلیم ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کے شوہر باہر سے آئے اور گھر میں بچے کی مٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن احساس نہیں ہونے دیا ان کو کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. باہر سے آئے، سفر سے آئے، تھکے ہوئے تھے، جو ضروریات تھی ان کو پورا کیا. رات میں بعد میں پوچھا، جب تھکان اتر گئی ان کی سفر کی، تب ان سے حکمتاً سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی نعمت ہم کو دی ہے تو اگر وہ لے لے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ تو اگر اللہ کی دین ہے، اللہ نے واپس لے لے، کیا بڑی بات ہے. کہا جو ہمارا بیٹا تھا، ہمارا عزیز، ہمارا لخت جگر، اس کا انتقال ہو چکا ہے صبح. صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ صبح انتقال ہو گیا اور تم سچ سمجھ کے میرے پاس بیٹھی ہو. تم کو تو رونا چلانا چاہیے. جیسے آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کھاٹ ہلا دیتے لوگ، پورا خاندان ہلا دیتے لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ تقدیر میں سوال ہوتا، ایمان کی کمزوری ہوتی. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہوتا ہے سب خیر ہوتا ہے. میں آج کاروبار میں فیل ہو رہا ہوں، اس میں بھی خیر ہے. میں آج امتحان میں پاس نہیں ہو سکا، اس میں بھی خیر ہے. کوئی ارمان میرے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اس میں بھی خیر ہے. کوئی کاروبار میں نے شروع کیا، اس میں گھاٹا ہو گیا میرا، خیر ہے. میں نے بہت سارا علاج کرایا، میں نہیں ٹھیک ہو پا رہا ہوں، اس میں بھی خیر ہے. بیماری میں خیر ہے. کیسے؟ ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ لے لیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ایسا بیمار ہوئے کہ بستی سے نکل گئے، کیونکہ اس طرح کی بیماری تھی وہ کسی اور کو ہو سکتی تھی. سب چلا گیا ان کے پاس، سب کچھ چلا گیا، ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی بچی. ایسی بیماری جب ہو جاتی ہے تو لوگ کہاں کہاں علاج کے لیے جاتے ہیں. ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ان کے پاس موجود تھی. علاج کے طور پر ایک شیطان آیا اور بتایا کہ جو ہے علاج ان کا ہو سکتا ہے، اور فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ کا ایک پھول توڑ کر کے وہاں پہ ان کے قدموں میں لا کے رکھنا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں. ایوب علیہ السلام کے پاس آئی کہ ایسا ایسا علاج کا معاملہ ہے اور وہ ایسا ایسا بتا رہے. کہا کہ تم نے وہیں کیوں نہیں منع کر دیا؟ تم ایک نبی کی بیوی ہو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا. نہ جانے علاج کے نام پر آج کہاں کہاں ہماری خواتین جاتی ہیں، ہم خود جاتے ہیں. نہ جانے کس کے آگے ہم گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، منت سماعت کرتے ہیں، سجدہ تک کر دیتے ہیں، کھلے عام شرک کرتے ہیں صرف اپنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو وہ لوگ جو بیمار ہیں، جن کو بیماری کا امتحان سے لیا جا رہا ہے، ان کو ایوب علیہ السلام کے واقعے 18 سال مسلسل بیمار رہے. ایک میعاد ہوتی ہے، ایک ہی آیت میں کئی چیزیں ان کے بارے میں بیان کی اللہ رب العالمین نے. جب امتحان سے انسان گزرتا ہے، جب بیماری پاتا، اس کے بعد شفا ملی، اللہ رب العالمین نے شفا دی. اس کے بعد ایک ہی آیت میں 3 چیزوں کے بارے میں کہا کہ ایوب وہ تو صابر ہیں،
वो नेक हैं, वो अल्लाह से तरफ रगबत करने वाले हैं। 3 टाइटल दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको। इसी तरीके से हमको हमारा इम्तिहान होता है, कोई चीज हम चाहते नहीं होती है, उसके बाद जब सही हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामत देता है। जो कुछ भी हमारे साथ घटता है सब अच्छा ही होता है। इसी को तवक्कुल बोलते हैं, इसी को तकदीर में ईमान बोलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दीजिए, एक नबी के बेटे हैं और उनके भाइयों की नीयत गड़बड़, बहुत लाडले, बहुत महबूब, बहुत प्यारे, इतने अच्छे कि सबका दिल फिदा हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। कहा देखो मेरे भाइयों से मैं बताना, क्यों? क्योंकि भाई कम खूबसूरत थे और याकूब अलैहिस्सलाम मोहब्बत भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा करते थे। क्या किया उनके साथ में? बज़ाहिर देखिए एक नबी को आजमाया गया, एक नबी के जरिए आजमाया गया। याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ और साथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ। किस तरीके से कुएं में डाल दिया। देखिए क्या होती है, कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, उससे मुआशरा जलने भी लगता है, सगे भाई तक जलते हैं लोग। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलता है। आज के जमाने में यही है, एक भाई अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरे भाई को जलन हो, चाहे वो सगा भाई हो चाहे हमारा दीनी भाई हो, नहीं होना चाहिए। ईमान की कमजोरी होती है। अल्लाह का फजल है, उसको मिला मिला, मुझे नहीं मिला कोई शिकवा नहीं, सब्र करना चाहिए। अगर मिला है तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, अंधे कुएं में डाल दिया, मारना मुनासिब न समझा, कुएं में डाल दिया। उसको लेकर के गए, मुसाफिर को उठा ले गए, चंद कीमत पे बेच दिए। एक नबी चंद कीमत पे बिक रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जिस घर में थे उसकी बीवी फिदा हो गई, इतने खूबसूरत। इल्जाम लगा, पहले सिर्फ बीवी फिदा थी, उसके बाद में जब उसकी सहेलियों ने इल्जाम लगाया कि तुम कैसी मलिका हो, एक बच्चे में फिदा हो गई, तुम एक लड़के में फिदा हो गई, तो उसने कहा ठीक है हम तुमको दिखाते हैं। पुराने वाकया सूरह पढ़िए तर्जुमे के साथ। एक औरत फिदा थी, जिसने जिसने देखा सब फिदा हो गई, कहा कि जेल में चलेना बेहतर है। उन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जेल में जाना पसंद किया। जेल में चले गए, इल्जाम लगा, जेल में चले गए। वहां इम्तिहान हुआ, एक नबी जेल में रह रहा है, बज़ाहिर सब गलत हो रहा है, बज़ाहिर देखने में लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां ख्वाब की ताबीर बताई, फिर बाहर निकले, फिर वजीर खजाना बने, फिर बादशाह बने। फिर वही भाई वापस आए, पहचान नहीं पाए। जो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक देखेंगे आप तो बहुत शक्ल में चेंज हो जाता है। कोई इंसान 15-20 साल का है, उसके बाद 30 साल में मिले तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, पहचान जाते हैं लोग। लेकिन एक बच्चा हो साल 2 साल 3 साल 5 साल का, उसके बाद उसको जवानी में देखा जाए 25-30 साल में, तो बहुत फर्क हो जाता है, भाई पहचान नहीं पाए। और फिर उस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। इतनी मोहब्बत थी याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कि आंखें नाबीना हो गई, रोते रोते। गम था लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये याकूब अलैहिस्सलाम सीखने वाला है। इतनी सारी आजमाइशें हुई नबी बन करके, इतनी सारी आजमाइशें हुई, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की। कि तो कैसे कैसे हालात हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। जब ताइफ के मैदान में औबास बच्चे छोड़ दिए गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया, बाहर निकले, शिकायत नहीं की। पूछा, ये अल्लाह तो नाराज तो नहीं है? मतलब जो मैंने काम किया है उससे नाराज तो नहीं हो गया, औबासों को छोड़ दिए? शिकायत नहीं की। हमारी जिंदगी में सिर्फ शिकायत है, कहते हैं संतुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं हैं। जो कुछ भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाया गया हमको, सबसे अच्छी दुआ सिखाई गई है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचिए। मूसा अलैहिस्सलाम एक महल बैठे हुए थे, पूछा लोगों ने कि सबके पास सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम के मेरे पास है, और किसके पास? अरे मैं नबी हूं, वक्त का नबी, मेरे पास नहीं होगा किसके पास होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा तुम्हारे पास सारा इल्म नहीं है, फलां जगह चले जाओ, वहां तुमको एक बंदा मिलेगा, उसके पास इल्म है, जाओ उससे सीखो। एक नबी से कहा जा रहा है कि जाओ वहां से। कभी शिकायत नहीं की। वहां गए, आप सूरह कहफ पढ़िए, हर जुमे को पढ़नी चाहिए सूरह कहफ। उसमें वाकया है खिज़र अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का। तीनों वाकयात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हुए, कंडीशन पहले रख दी थी खिज़र अलैहिस्सलाम ने,
کہ دیکھو موسیٰ میرا ساتھ تم نبھا نہیں سکتے، اگر تم سوال کرو گے، ایک نبی سے کہا جا رہا ہے، ایک آرڈنری بندے نے کہا کہ اگر تم سوال کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ میں نہیں رکھیں گے تم کو. اور کہا تھا اللہ کا حکم کہ تم کو ساتھ میں رہنا ہے، کہا کہ نہیں ہم سوال نہیں کریں گے. ایسے سے واقعات ہوئے، ندی میں چلے، تختہ اکھاڑ دیا ناؤ کا. موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر ڈبانے کا ارادہ ہے کیا؟ کہا تھا بولنا مت، سوال مت کرنا، اب کی سوال کرو گے تو اپنا ساتھ چھوڑوا دیں گے تم کو. دوسرے واقعے میں ایک جگہ پر ایک بچے کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. شریعت کے حساب سے تو ایسا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام شریعت پہ چل رہے تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو تھوڑا سا علم زیادہ تھا. اس کے بعد ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر کے بنا دیا انہوں نے، اجرت بھی نہیں لی، جبکہ اس گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں دیا تھا. بظاہر سب کچھ غلط ہو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی کیا حکمت تھی وہ خضر علیہ السلام نے بعد میں بتائی. جب ساتھ چھوٹا، تین سوال ہو گئے، تیسرے سوال کے بعد میں ساتھ چھوڑوا دیا. ہمیں بھی لگتا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری اتنی ساری کوششیں، میری اتنی کاوشیں، میں نے اتنا کچھ کیا اور مجھے سلا یہ مل رہا، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ سب بہتر ہوتا ہے. یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر پر ایمان لانا ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں جد امجد کی، ابراہیم علیہ السلام. جس گھر میں پلے بڑھے اس گھر سے نکالے گئے کہ نہیں نکالے گئے؟ آگ میں ڈالے گئے. بڑی مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا گیا اللہ کے حکم سے. کیا کبھی ابراہیم علیہ السلام نے شکایت کی؟ ابراہیم علیہ السلام جن سے ریلیٹڈ ساری لگ بھگ مناسک حج جتنے بھی ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام، سارے یہودی عیسائی جتنے بھی دھرم کے ماننے والے سب کہتے ہیں ہمارے جد امجد، ہمارے نبی ابراہیم. ان کی زندگی کو پڑھیں آپ، کتنی مرتبہ آزمائے گئے، کیا کیا واقعات ان کے ساتھ میں ہو، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے حالات ان کے سامنے کیے. بظاہر سب غلط ہوتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، بظاہر سب غلط ہوتا. آگ میں ڈالے گئے، بچے سے دوری ہو گئی، بیوی سے دوری ہو گئی. اس کے بعد بچہ جب بولنے والا ہوا، لاڈلا ہوا تو قربان کرا اس کو جا کر کے. کتنی آزمائشیں. بظاہر ہم کو بھی ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے من سے نا یہ نہیں اچھا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے من کو جو اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اچھا سمجھے گا وہ ٹھیک. ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم حکمت نہیں جانتے ہیں. ہم کسی بھی کام، کسی معاملے کی، کسی مسئلے کی حکمت نہیں جانتے ہیں. ہم کیا ہیں، ہم اجرت والے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی فطرت میں بھی تھا. جیسے ہی بنایا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور جنت کی نعمتیں دکھائی تو آدم علیہ چل رہی ہے، مطلب اتنی جلدی میں تھے کہ اتنی سچ. مطلب ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، کوئی واقعہ جب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ بہت بڑھیا ہو جائے گا، یہ اس میں بڑا خیر ہے. ہم ہیں جلد باز، لیکن بات کے نتیجے ہم نہیں جانتے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر تقدیر پر ایمان ہم لے آئے حقیقتاً تو ہم کو سب اچھا لگنے لگے گا. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہم بیماری میں ہوں، چاہے ہم صحت مند ہوں، توانا ہوں، چاہے ہم کمزور ہوں، چاہے پہلوان ہوں، چاہے مال و دولت میں ہم بہت رئیس ہوں، چاہے ہم بالکل خلاص فقیر ہوں، چاہے امتحان میں پاس ہو جائیں، چاہے ہم بالکل فیل ہو جائیں، ہم کاروبار میں کتنا ہی پیسہ لگا لیں فیل ہو جائیں، ہم کوئی کام کریں، ہم کتنی محنت کریں، ہمارا نام نہ آئے، ہمارا سلیکشن نہ ہو، ہم پاس نہ ہو پائے، ہم کو فلاں جاب نہ مل پائے، ہر حال میں تقدیر میں فیصلے پہ راضی اگر ہو جائیں گے، اور یہی تقدیر پر ایمان ہے. یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب ہمارے لیے خیر کا باعث. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے سب خیر کے باعث میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہا ہے اللہ رب العالمین نے، کہہ دو میرے بندوں سے جن لوگوں نے اپنے پر بہت ظلم کر رکھے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا ہے بے یار و مددگار، میرا کیا ہوگا. اسی کے چلتے لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں کہ میرے لیے تو دنیا بیکار ہو گئی، میں نے یہ کام سوچا تھا ہوا ہی نہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں. بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک جاپان جیسی میں جگہ پہ آپ جائیے تو سوسائڈ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ تم کو مرنا ہو تو پبلک میں نہ مرو،
یہ سوسائڈ پوائنٹ ہے, یہاں سے کود کے مر جاؤ جا کر. جو کہتے ہیں سرگن سمپن ہے, مطلب ہر چیز میں آگے ہیں, ان کے پاس سکون قلب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں ان کا. آج ہمارا اگر دل بے چین ہے, ہم اضطراب میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے سب بہتر ہوتا ہے, خیر ہوتا ہے. وہی اللہ کی مرضی ہے, وہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہمارے ساتھ. ایک انسان ہے ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے. ابھی سنیے گا کتنا انسان جلد باز ہوتا ہے. ایک انسان سواری کا انتظار کر رہا ہے, کار کا, بہت دیر سے سواری نہیں مل رہی, کھڑا ہے, اور ایک سواری ایک ٹیکسی ملی, بیٹھا ہے انسان. اتفاق سے کوئی آ گیا کہا کہ مجھے جانا ہے, دبنگ ٹائپ آدمی, اور آپ کو جانا ہے, آپ کی فلائٹ ہے, آپ کی ٹرین ہے, اور اس ٹیکسی کو اگر چھوڑ دیں گے, مشکل سے ملی ہے, ٹائم ویسے بھی جا رہا ہے, آپ کو وہ ٹیکسی سے نکلنا پڑا مجبوراً. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن جیسے ہی آپ باہر آئے, ٹیکسی تھوڑا آگے گئی, دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرک سے, اس سے پھر کیا کہتے ہیں آپ, یہ تو اچھا ہوا ہم نہیں گئے. ایک پل میں, سیکنڈ میں بدلتے ہیں معاملات. تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اگر ہم ٹیکسی سے اتار دیے گئے تو بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی حکمت ہے. آپ کو معلوم, صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں, مطلب جو انہوں نے اکٹھا کیے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک سفر میں جا رہے تھے. 1000 سونے کے سکے ان کے پاس تھے, اور ایک جہاز کے, پانی کے جہاز میں جا رہے تھے وہ سفر کے لیے. تو کچھ آج کل ہائی ٹیک چور ہوتے ہیں, پہلے آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, پھر جان لیتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, کتنا پیسہ ہے, کیا بزنس ہے, لوگ جان لیتے ہیں. اس نے جان لیا کہ ان کے پاس 1000 سکے ہیں. پھر اس نے تھوڑی دور چلنے کے بعد میں اعلان کیا کہ میری ایک پوٹلی غائب ہو گئی ہے جس میں 1000 سونے کے سکے تھے. کیپٹن نے کہا بھائی سب کی تلاشی لو. سب کی تلاشی لی گئی, کسی کے پاس نہیں نکلی وہ پوٹلی. وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس ہے, امام بخاری کے پاس, ان کے پاس بھی نہیں نکلی. ایسا نہیں امام بخاری جادوگر تھے, انہوں نے غائب کر دی. جیسے ہی اعلان کیا اس نے, وہ سمجھ چکے تھے کہ اب مجھ پر الزام لگے گا, اور میں نے اللہ کے رسول کی کتنی ساری حدیثیں اکٹھا کی, کتنا بڑا کام کیا ہے امت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اور اگر آج میرے اوپر الزام لگ گیا تو کل کو میری کوئی حدیث نہیں دیکھے گا. انہوں نے فوراً 1000 روپے, جیسے ہی اعلان ہوا تو 1000 روپے ترنت پانی میں, سمندر میں کوئی پتہ لگائے گا نہیں. اپنے مال کا نقصان کروا لیا, اپنے الزام پہ نہیں, اپنے اوپر الزام نہیں لگنے دیا. کیوں؟ کیونکہ امت تک صحیح بخاری آنی تھی. بظاہر ہم کو لگتا ہے سچویشن ایسی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہمارا پیسہ جاتا ہے, ہماری عزت بچ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کیسے فیصلے کرتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کی مرضی میں راضی ہونا ہے, خوش ہونا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. جو بھی حالات ہمارے اوپر ہیں اس میں صبر کریں, جب مل جائے شکر ادا کریں. یہی مومن کی کہانی ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب بہتر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تب بھی بہتر ہو رہا ہے, اگر ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تب بھی بہتر ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے, کچھ دن کے بعد نظر آ جاتا ہے. کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے, سب کچھ بھلا دیتا ہے, آگے کے حالات دکھا دیتا ہے. کل کے جو جگلر تھے آج بالکل معصوم بھگی بلی ان کے گھوم رہے لوگ. بہت سارے واقعات میں دیکھتا ہوں. کل کے جو ڈینجرس تھے, جن کی جوانی میں کوئی بول نہیں سکتا ہوتا ان سے, اتنا ڈرتے, اتنا خوف کرتے تھے, آج ان کے حالات یہ ہے کہ بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہیں. وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تقدیر پہ ایمان لائیں. تقدیر پہ ایمان لائیں گے, نہ آپ کے ڈپریشن ہوگا, نہ انزائٹی ہوگا, نہ بی پی ہائی ہوگا, نہ شوگر ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آج کی جسمانی جتنی بھی تکلیفیں ہیں سب دور ہو جائیں گے اگر تقدیر پر ایمان لے آئے تو. ہمارا تقدیر پر ایمان, ہم ترنت جج کرتے ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا. ہم جو سوچے وہ ہو جائے وہ ہماری مرضی ہے, لیکن جو رب سوچے وہ ہمارے لیے ہو جائے یہی تقدیر کا فیصلہ ہے, اور اسی پر ایمان لانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.